आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतुल इकराम अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलित ताहिरीन सय्यदना अलीय्यिन अमीरुल मोमिनीन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल इमाम जाफ़र as-सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ला यकुन यौम सौमिका क यौम इफ्तारिका। मेरे मुहतरम नाज़रीन और सामईन मुखातबीन, रमज़ानुल मुबारक शुरू हो चुका है, हमारे दरपेश है। हम इस्तक़बाल माह रमज़ान के लिए आमादा हैं। रमज़ान अपनी तमाम तर खूबियों, बरकतों और करामतों के साथ हमारे सामने है। इस्तक़बाल माह मुबारक रमज़ान उन्वान के तहत चंद बातें मैं छठे इमाम की एक हदीस के सहारे से आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। छठे इमाम फरमाते हैं कि ला यकुन यौम सौमिका क यौम इफ्तारिका। अगर तुम अपने को माह मुबारक रमज़ान के लिए आमादा कर रहे हो, इस्तक़बाल माह मुबारक के लिए ख़ुद को तैयार कर रहे हो, तो सबसे अहम चीज़ तुम्हारे जहन में अभी से ये होनी चाहिए कि देखो, तुम्हारा रोज़े वाला दिन उस दिन के बराबर न हो, उस दिन के जैसा न हो जो तुम्हारा आम दिन होता है। आम दिनों से अलग और बेहतर होना चाहिए रोज़े वाला दिन। इस्तक़बाल माह रमज़ान के लिए बहुत सी चीज़ें उलमा की तरफ से, मासूमीन की तरफ से, अइम्मा अताहार की तरफ से बयान की गई हैं। मैं 7-8 पॉइंट्स के तौर पर ख़ुलासा करते हुए एक हल्का सा खाका पेश कर रहा हूँ कि हमें किस तरीके से माह रमज़ान का इस्तक़बाल करना है। पहली चीज़ तो ये है कि ख़ुद को रमज़ान के लिए इंसान आमादा करे, तैयार करे। रमज़ान की तैयारी आम हालात में मस्जिदों के शायान शान आराइश और ज़ेबाइश से नवाजना, सफाई सुथराई, तमाम चीज़ें, लोगों को इफ्तार की और इस तरह की चीज़ों की तरफ तरग़ीब दिलाना, एक हौसला अफजाई कराना, घर में और बाहर इबादतों के लिए एक माहौल तैयार करना, एक ज़मीना साजी करना, ये तमाम चीज़ें होती हैं। इस साल सन 1441 हिजरी के माह रमज़ान में, क्योंकि दुनिया इंसानियत एक बहुत बड़ी वबा से और बीमारी से रूबरू है, जिसकी वजह से लोग मस्जिदों में और इज्तिमाई जगहों पर जाकर इबादत नहीं कर पा रहे हैं, तब भी अपने घरों में रह कर के फैमिली मेंबर्स के साथ मिल कर के कोशिश करें इज्तिमाई शक्ल में इबादत करें। इसलिए कि जमात और गिरोह की शक्ल में इबादत का सवाब कुछ और होता है। अब हम अपनी अमनियत को, हिफाजत को और सेहत और सलामती के पॉइंट ऑफ व्यू से अमनियत को, सलामती को मद्देनज़र रखते हुए इज्तिमाई जगहों पे नहीं जा रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए। इस वक्त बेहतर है, महाराज कराम का फतवा भी है, हुकूमतों की ताक़ीदात भी हैं, डॉक्टरों की हिदायत भी हैं। तो कम से कम जहाँ जिस घर में 4, 6, 10 लोग इकट्ठा हैं, कोशिश करें कि नमाज, इबादतें ये सब साथ साथ, इफ्तार साथ करें, ताकि किसी हद तक उस कमी का जुबरान हो सके। और ये दुआ करें कि परवरदिगार आइंदा के लिए राह हमवार करे, इस वबा को दूर करे और सब मिल करके इज्तिमाई इबादत के तरीके से अंजाम दे सकें। एक तो ये है कि ख़ुद को आमादा करें, तैयारी करें रमज़ान के लिए। दूसरी चीज़ इस्तक़बाल माह रमज़ान के उन्वान से आप ये कह सकते हैं कि इस माह रमज़ान के लिए अपने जहन को तैयार कर ले इंसान कुरान मजीद की तिलावत के लिए। और ये आज जिस वक्त से और जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, ये बेहतरीन मौका है
بہت ہی بدنصیب ہوگا خدا نخواستہ وہ انسان جو اس ماحول میں بھی کہ جب توفیق اجباری کے تحت فرصت ہاتھوں میں آئی ہوئی ہے اور اس فرصت سے استفادہ نہ کرے، صرف اور صرف موبائل پر، انٹرنیٹ پر، فون پر ان سے باتیں کر کے تفریحی وسائل کو اپنی زندگی میں بروئے کار لاتے ہوئے عبادتوں سے اپنے کو محروم کر لے۔ اگر ابھی تک قرآن کی طرف راغب نہیں ہو پایا ہے بشر، تو اب کم سے کم خدا کو یاد کرتے ہوئے ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کے لیے اپنے کو آمادہ کر لے۔ قرآن مجید کے انسان تلاوت کرے، اس لیے کہ نبی اکرم نے اپنے مشہور خطبے میں جو خطبہ شعبانیہ ہے، جس کی تشریح دوسری ایک تقریر میں نے کی ہے، خطبہ شعبانیہ میں پیغمبر اکرم نے تفصیلی باتیں ماہ مبارک رمضان کے استقبال کو عنوان سے کی ہیں۔ اس میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت کی تلاوت کا ثواب ویسے ہی ہے جیسے سال کے دوسرے مہینوں میں پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ لہٰذا کوشش کریں خود بھی قرآن پڑھیں، بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں، کوشش کریں پورا قرآن، کم سے کم ایک قرآن اس ماہ مبارک رمضان میں ضرور ختم ہو، اور قرآن مجید پڑھ کر کے ابتدا سے ہی استقبال ماہ رمضان کے ساتھ، اس عنوان کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت دیں۔ تیسری چیز جو اس مرحلے پہ ذہن میں رکھنا ہے وہ ضرورت مندوں کی مدد۔ میں یہ عرض کروں کہ ہمیشہ محتاجوں اور ضرورت مندوں کی مدد اس کی اسلام نے تاکید کی ہے، بالخصوص رمضان المبارک میں دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، خاص کر یتیموں کا خیال رکھنا، یتیم پروری، پڑوسیوں کا حال احوال کرنا، کوئی ضرورت تو نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہر سال رمضان میں تاکید کے ساتھ بڑھ جاتی ہیں، اور اس کے لیے ہدایات معصومین کی موجود ہیں۔ بالخصوص اس سال جبکہ 1441 ہجری کے ماہ مبارک رمضان میں دنیا میں ہم ایک ایسی وبا سے روبرو ہیں کہ غریبوں، ضرورت مندوں کے لیے بہت سے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں، روزمرہ کی زندگی لوگوں کی ٹھہر سی گئی ہے۔ ایسے میں بہت سے افراد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو عزت نفس کے مالک ہوتے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا پاتے، تو کوشش کیجئے خاموشی سے ان کی بھی خبر پرسی کیجئے، خبر گیری کیجئے اور ان کی مدد کیجئے تاکہ رمضان کا حق ادا ہو سکے۔ چوتھی چیز جو اہم ہے اس رمضان میں، جو شروع سے ہم کو ذہن میں رکھنا ہے، وہ کیا ہے؟ اپنے کو گناہوں سے بچانا۔ اس لیے کہ مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ روزہ صرف اور صرف اپنے کو کھانے اور پینے سے بچا لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ الاجتناب عن المحارم، تمام ان چیزوں سے اپنے کو بچانے کا نام روزہ ہے کہ جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ انسان جب روزہ دار ہو تو ہاتھوں کا روزہ ہو، ہاتھ مظلوم کی حمایت کے لیے تو اٹھیں مگر ظالم کا سہارا نہ بننے پائیں۔ قدم کا اور پیروں کا روزہ ہو، قدم آگے بڑھیں تو اس شاہراہ پہ آگے بڑھیں جو شاہراہ ہمیں جنت کے دروازے سے نزدیک کرتی ہے، قرب الہی کی منزلوں سے ہمکنار کراتی ہے۔ گناہوں کی طرف ہمارے یہ قدم نہ بڑھیں۔ اگر زبان کھلے تو زبان پہ ذکر الہی جاری ہو، زبان پہ لوگوں کا ذکر خیر ہو، غیبت اور تہمت سے ہماری یہ زبان لبریز نہ ہونے پائے۔ آنکھیں ہمیشہ انسان اگر خدا نخواستہ پرہیز نہیں کر پاتا ہے اور اپنی آنکھوں کو بچا نہیں پاتا ہے ٹیلی ویژن پہ چلنے والی، موبائل پہ چلنے والی نازیبا ویڈیو کلپ اور اس طرح کی تمام چیزوں سے کم رمضان المبارک میں انسان اگر روزہ ہے تو یہ سوچے کہ ان چیزوں سے اپنے کو بچانا ہے، کیونکہ روزہ صرف شکم کا نہیں ہے بلکہ آنکھوں کا روزہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے دل میں بھی، دل کا بھی روزہ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا ہے کہ صوم القلب خیر من صیام اللسان و صوم اللسان خیر من صوم البطن، پیٹ کے شکم کے روزے سے بہتر ہے زبان کا روزہ۔ اپنی زبان کو گناہوں سے بچا کے انسان رکھے، اور زبان کے روزے سے زیادہ بہتر ہے دل کا اور قلب کا روزہ۔ لہٰذا
دل سے بھی انسان روزہ دار ہو، دل مائل ہو اپنے رب کی طرف، محبت اس طریقے سے قلب انسانی میں محبت کا سمندر موجزن ہو کہ اسے عبادت کرنے میں لطف محسوس ہو، عبادتیں اس کے اوپر بوجھ نہ ہوں۔ اس طریقے سے اپنے کو گناہوں سے بچانا یہ بہت اہم امر ہے اور بہت خاص چیز ہے استقبال ماہ رمضان کے عنوان سے شروع سے ذہن میں رکھنا۔ اسی طریقے سے پانچویں چیز جو ذہن میں رکھنا ہے ہمیں، حالانکہ حالات ایسے ہیں کہ جیسے انسان چاہے ویسے تو نہیں کر سکتا، مگر جتنا ممکن ہو اس کام کو انجام دے۔ پانچویں چیز جو اہم ہے وہ کیا ہے اس سلسلے میں؟ لوگوں کو افطار کرانا، مومنوں کو افطار کے بہانے دعوتیں دینا۔ پیغمبر اکرم جب خطبہ شابانیہ ارشاد فرما رہے تھے تو پیغمبر اکرم بار بار روزہ داروں کو افطار کرانے کی تاکیدات فرما رہے تھے۔ تو مجمع سے کسی شخص نے سوال کر لیا، یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس افطار کرانے کے لیے کچھ نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ وہ انسان اس سعادت کو کیسے حاصل کرے گا کہ جس سعادت کے آپ اتنے فائدے بتا رہے ہیں؟ خدا راضی ہوتا ہے، جنت کا دروازہ کھلتا ہے، رزق میں برکتیں ہوتی ہیں اور نہ جانے کتنے فائدے۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ کیا کرے گا، کیسے دعوت دے؟ حضور فرماتے ہیں وَلَوْ بِشُقَّةٍ مِّنَ التَّمْرِ، آپ فرماتے ہیں کہ حتیٰ کھجور کے ایک دانے سے ہی اگر افطار کرا سکتا ہے تو وہ افطار کرائے، اور آپ فرماتے ہیں حتیٰ ایک گلاس پانی سے اگر افطار کرا سکتا ہے تو افطار کرائے۔ گویا افطار کرانے میں کوئی شرم اور حیا نہیں ہے۔ تفصیلی دسترخوان اور بڑا دسترخوان نہیں لگا سکتا ہے، یا کسی کے یہاں افطار بھیج رہا ہے تو زیادہ سجی ہوئی پلیٹ نہیں بھیج سکتا ہے۔ تو جتنا ممکن ہو افطار اپنی حیثیت کے اعتبار سے کرائے، اس لیے کہ اس افطار کا بدلہ اس بندے سے نہیں ملنے والا ہے جس کو دعوت دے رہا ہے یا جس کے یہاں افطار سجا کے بھیج رہا ہے، بلکہ اس کا بدلہ خدا دینے والا ہے۔ اور خدا کیفیت پہ نظر رکھتا ہے، کمیت پہ نظر نہیں رکھتا۔ کوالٹی اس کے یہاں معیار ہے، کوانٹٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ہے ایک اہم رخ کہ انسان افطار کرائے۔ اس ماہ مبارک رمضان کا چھٹا اور ایک اہم رکن کیا ہے، اہم چیز جس کے لیے انسان اپنے کو آمادہ رکھ لے؟ دعا۔ رمضان اور مبارک ماہ دعا ہے، شہر الدعا کہتے ہیں، یعنی دعا کا مہینہ ہے ماہ مبارک رمضان۔ زیادہ سے زیادہ انسان دعا کرے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان میں اگر انسان دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ کثرت سے دعا کرنا چاہیے روزہ دار کو، رمضان میں چاہے دن میں دعا کرے چاہے رات میں دعا کرے۔ اور اسی لیے اس مہینے میں شب قدر کے دن ایام میں بھی، یعنی شبہائے قدر میں بھی زیادہ سے زیادہ اعمال اور دعا کرنے کی تاکیدات کی گئی ہیں۔ افطار کے وقت دعا کا کیا اثر ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ دعوت الصائم عند افطارہ لا ترد، جب روزہ دار افطار کے وقت دعا کرتا ہے تو اس کی دعا واپس نہیں لوٹائی جاتی ہے، وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک تفصیل سے الگ سے پروگرام پیش کیے جانے کی ضرورت ہے، مگر میں اسی اشارے پر اکتفا کر رہا ہوں کہ انسان جو ہے وہ بہترین عمل یہ ہے کہ اس مہینے میں دعا کرے۔ ساتویں چیز اور اہم چیز جو ہے وہ ہے حسن اخلاق۔ اپنے اطرافیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، مسجد میں اگر ہے تو نمازیوں کے ساتھ، امام باڑے میں ہے تو عزاداروں اور عبادت گزاروں کے ساتھ، جن کے ساتھ بھی بیٹھے ان کے ساتھ رفتار اس کی اچھی ہونی چاہیے، حسن رفتار سے پیش آئے، مدارات سے پیش آئے۔ رمضان مبارک میں اسپیشلی، ویسے تو ہمیشہ ہے لیکن خاص طور سے رمضان میں یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اہانت کر رہا ہے، آپ کی گستاخی سے پیش آ رہا ہے آپ کے ساتھ، تب بھی آپ اس کے ساتھ عفو درگزر سے پیش آئیے، اور گالی گلوچ سے، غصے پتے سے، لڑائی جھگڑے سے انسان کو بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ خدا توفیق دے ہم سب کو کہ ہم لوگ اس طرح کی امور سے بچ سکیں۔ پیغمبر اکرم کی روایت ہے پیغمبر کے بارے میں کہ پیغمبر ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک کنیز کو دیکھا، جس کنیز کو اس کی ملکہ ماہ مبارک رمضان میں سب و شتم کر رہی تھی۔ تو پیغمبر اکرم نے پوچھا کہ رمضان کا مہینہ تھا، دن کا وقت تھا، پیغمبر اکرم کو معلوم ہوا یہ روزہ دار ہے،
और रोज़े की हालत में अपनी कनीज़ को सब्ब व शत्म कर रही है, गालियाँ दे रही है और तुंद तरीके से नसीहतें कर रही है। तो पैगम्बर अकरम फरमाते हैं खाना ले आओ, खाना मंगवाते हैं, उस औरत के सामने खाना रख देते हैं। वो मालिका कहती है या रसूल अल्लाह मैं रोज़े से हूँ। पैगम्बर ने फरमाया नहीं, तू रोज़ा नहीं है। कहा मैं रोज़े से हूँ, मैं जानती हूँ मैं रोज़ेदार हूँ। पैगम्बर ने फरमाया अभी तूने इसको गालियाँ दी हैं, इन गालियों के नतीजे में तेरा रोज़ा कहाँ रहा। गोया आप ये मत देखिएगा कि किताबों में उन 9 या 10 या 11 चीज़ों में जो है, जो आप सुनते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं कि ये मुफ्तिरात सौम है, ये मुफ्तिरात सौम है, इससे रोज़ा टूटता है, उन चीज़ों में गालियाँ है या नहीं हैं। लेकिन कुछ आदाब इस्लामी भी होते हैं, कुछ अहकाम इस्लामी भी होते हैं। इस गाली की इतनी शिद्दत से नफ़ी की गई है कि ज़ाहरी एतबार से चाहे गाली देने वाले ने रोज़े की हालत में मुफ्तिरात सौम को इस्तेमाल किया हो या ना किया हो, ज़ाहरी एतबार से उसका रोज़ा टूटा हो या ना टूटा हो, मगर मानवी एतबार से उसका रोज़ा टूट गया है। इसलिए कि ऐसे रोज़ादारों के रोज़ों को अल्लाह कबूल नहीं करता है। तो जो गाली दे, जो सब्ब व शत्म करे, तो अब जब रोज़ा ही काबिल कबूल न रहा तो रहना और ना रहना ये दोनों तरीके से बराबर हो जाता है। इसी तरीके से आखिरी चीज़, हालांकि बहुत सी चीज़ें अभी बयान की जा सकती हैं, मगर आखिरी नुक्ते के उन्वान से जिसमें बहुत सी बातें छुपी हुई हैं, वो क्या है, अमल में इंसान हुस्न नीयत को शामिल करे, अमल में इखलास को लेकर के आए, अमल मुखलिसाना हो, रियाकारी ना हो। रियाकारी अमल में नहीं होना चाहिए। इंसान का एक एक अमल खालिस हो, इसलिए कि तमाम अमाल इंसान के मुखलिसाना होने चाहिए, लेकिन रमज़ान का रोज़ा खुसूसी तौर पर इखलास की परख वाला अमल बताया गया है। अमीरुल मोमिनीन अपनी एक तफसीली खुतबे में ये जुमला इरशाद फरमाया है कि फ़रज़ल्लाहु सियामा इब्तिलाअन लिइखलासिल खल्क़, अल्लाह ने रोज़े को वाजिब किया है लोगों के इखलास को आजमाने के लिए। तो अब हमारा एक एक अमल, हमारी नमाज मुखलिसाना हो, हमारा रोज़ा मुखलिसाना हो, हम अगर इफ्तार पे दावत दें या किसी के इफ्तार भेजें तो वो मुखलिसाना हो, अगर किसी के एहतराम में उठें तो मुखलिसाना हो, तिलावत कुरान मजीद करें तो मुखलिसाना हो, दुआएं हों तो खुशू और खुशू के साथ और खुलूस के साथ हों। एक एक अमल में इखलास पैदा होना चाहिए। ये खाका था जो इस्तक़बाल माह रमज़ान उन्वान के तहत पेश किया गया। बड़ी तफसीलात हैं इसकी, तफसीली गुफ्तगू मुसलसल मुख्तलिफ अनावीन से बयान की जा रही हैं। मैं समझता हूँ हमारे मुखातबीन तक वो गुफ्तगू पहुँचती रहेगी। मैं आखिर में अपने रब करीम से ये दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम हमें इस माह मुबारक रमज़ान में वैसे अमल अंजाम देने की तौफीक अता फरमा जैसा तू चाहता है, और परवरदिगार आलम तमाम दुनिया इंसानियत को, बिलखुसूस दुनिया इस्लाम को और बिलखस आलम तशय्यो को मौजूदा दौर में जो बीमारी फैली है, जो वबा फैली, उससे और हर तरह की बलाए दुनियावी और उखरवी से महफूज रखना। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।